مچائے. میں باخبر ضرور کرنا چاہوں گا ہر بچے کو، ہر جوان کو. میں نے مصر میں ایک کتاب پڑھی تھی، تقریباً وہ 150 سال پہلے کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. حاخام کہتے ہیں یہودیوں، مولانا پڑھے ہو حاخام. یہ یہودیوں کے بڑے حکیم جو ہوتے ہیں ان کو حاخام کہتے ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ لی اور اپنے حکیم سے یہودیوں نے پوچھا کہ ہم لڑکیوں کو ننگا تو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمان لڑکیاں ننگی نہیں ہوتی جلدی. یہ جلدی اپنا لباس اتار کر کے باہر آتی نہیں. ہم نے تقریباً دنیا کو ننگا کرنے کی کوشش کر ڈالی. تو اس حکیم نے 150 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کیا مشورہ دیا جانتے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ لوگوں تمہیں فطرت معلوم نہیں انسان کی. عورتوں کی فطرت یہ ہے کہ بچپن میں ان کو جیسا پہنایا جاتا ہے جوانی میں ویسے ہی پہنتی ہیں. اگر کوئی بچی بچپن سے دوپٹہ پہنتی ہو اور فل کپڑے پہنتی ہو، اچانک 16 سال کی عمر میں اس بچی کو آپ آدھے کپڑے پہننے کے لیے کہیں نہیں پہن پائی. شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے. آپ ہی کی بات لے لیں، ابھی آپ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، فل کپڑے پہن رہے ہیں، اچانک آپ کو کہتے ہیں چڈی پہنو اور ہاف بنیان پہن کے باہر آؤ، شرم لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ حیا مانے ہوتے ہیں. جو فل کپڑے پہنتا ہے وہ ہاف کپڑے میں جلدی نہیں آتا. ہاں، جس کی بچپن سے ہی ہاف کپڑے میں رکھ دیا جائے، وہ 16 سال کا، 20 سال کا، 40 سال کا، وہ ننگا گھومنے میں اسے کبھی شرم نہیں آتی. اس یہودی حکیم نے کہا اے لوگوں، مسلمان بچیاں اس لیے ننگی نہیں ہو پا رہی آج تک ہمارے پلان کے مطابق کہ ان کے گھروں میں ان کے ماں باپ ان کو فل کپڑے پہنا کر کے رکھتے ہیں، بچیوں کو دوپٹے اڑواتے ہیں، اسکارف پہناتے ہیں، جس کی وجہ سے 16 سال کی عمر میں ان پر تم محنت کرتے ہو، یہ ننگی نہیں ہو پاتی. کہا کیا کریں؟ اس یہودی عالم نے کہا ان کی بچیوں کے کپڑے ہاف بنانا شروع کرو، بچیوں کے اوپر محنت کرو، بڑی عورتوں پر نہیں. 16 سال 17 سال کی عمر کی بچیوں پر نہیں، چھوٹی بچیوں پر محنت کرو. میں نے یہ ایک عبارت پڑھی تھی، اس کے بعد آج تک میں دیکھ رہا ہوں مارکیٹ میں جب ہم لباس خریدنے کے لیے جاتے ہیں اپنی چھوٹی بچیوں کے، بہت کم ایسا لباس ملتا ہے جس میں فل سلیوز ہوتے ہیں. ہاف کپڑے کی بچیوں کو ہم سب پہنا رہے کہ نہیں پہنا رہے؟ اور ہم تو اگر کسی کو کہیں تو کہے گا کیا مولانا ابھی سے پردہ فرض ہو گیا؟ 2 سال کی بچی ہے، 3 سال کی بچی ہے، کیا ابھی سے ہم اس کو برقع پہنا دیں، نقاب پہنا دیں؟ میاں، نقاب اور برقعے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، انجانے میں ہم اس کو ننگا بنانے کی عادت ڈال رہے ہیں. آج ہی سے ہم اس کو ننگا رہنے کی عادت ڈال رہے ہیں. یہ ہمارا نہیں میرے عزیزوں. 150 سال پہلے کی یہودی عالم نے، حاخام نے، اپنے یہودیوں کو کہا تھا کہ مسلمان بچیوں کو اگر ننگا کرنا ہے تو ان کی بچیوں کے کپڑے ہاف بناؤ. جاؤ آج مارکیٹ میں دیکھ لینا، آپ مارکیٹ میں دیکھو آج کپڑے تو ایسے ہم پہنا رہے ہیں. اکثر مسلمانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دکان میں جا کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ ویسٹرن سٹائل کے کپڑے چاہیے بچیوں کے لیے، اور ان کے لیے الگ سے کپڑے دکان والے دیتے بھی ہیں کہ اسکرٹ ہونی چاہیے چھوٹا سا، اور بچیوں کو کندھے شولڈر دکھ رہے ہوں، ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں. اور وہ بچی جوان جب ہوتی ہے تو فل کپڑوں میں اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہے. اگر اس کو اچانک برقع پہنا کے کیا مجھے قید کر رہے ہو، بچپن سے تمہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی تھی، ابھی تم اسکارف ڈالو گے، دوپٹہ ڈالو گے، کیا کیا ڈالو گے میرے اوپر، چلاتی. اور ان بچیوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کی بچپن سے ہم نے تربیت اچھے ماحول میں رکھی، وہ بڑی ہونے کے وقت میاں ایسا ہے کہ وہ دوپٹے اپنے پورے جسموں پر ڈال کر کے رکھتی ہے، صرف سر پر نہیں بلکہ کوئی حصہ ان کا جھلکنے نہیں دیتی. وہ حیا بہت زیادہ ہوتی ہے. اس پلان کے ہم شکار ہو گئے. ہمارے لباس میں بے ترتیبی جو آئی ہے یہی دجالی منصوبوں کے تحت ہوا ہے. یہود جو پوری دنیا کو بے آبرو، ایک ایسی قوم دیکھنا چاہتے ہیں جو خدا سے دور ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کا مخالف ہو، رسول جو چاہتے ہیں اس کے خلاف. اس مشن کے تحت ایک دو نہیں میرے عزیزوں، ہزاروں کام ہو گئے. گنانے کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں. شارٹ میں چلوں، اگر کپڑوں کو دیکھا جائے تو ہمارے کپڑے چھین لیے گئے، لباس بدل دیا گیا. ہر نوجوان بچہ آج ہمارا یہ چاہتا ہے کہ مجھے ویسٹرن سٹائل کے کپڑے چاہیے، ہیئر سٹائل مجھے کسی ایکٹر کا چاہیے.